बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात शुरू हुई है कि हम कैसे रूहानियत और तरीक़त को आजकल के जो मॉडर्न साइंसेस हैं, टेक्नोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, इसके ज़रिए से कैसे बेहतर तौर पे समझ सकते हैं और कुछ इस तरीके से समझें कि हम आखिरकार ये जान सकें कि कौन सी ऐसी चीज़ें या गैर ज़रूरी चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं कि जिनको जब तक अलहदा नहीं किया जाएगा हमें असल रूहानियत और तरीक़त क्या है और उसके अगराज़ व मकासद क्या हैं नहीं पता चलेगा। लास्ट 2 एपिसोड्स के अंदर मैंने पेश करने की कोशिश की है इस लिहाज से न्यूरोथियोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है रिलीजन और तसव्वुफ़ का ख़ास तौर पे। अब इससे पहले कि मैं आगे जाके सोशो बायोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से मज़ीद अपनी गुज़ारिशात करूं, इस हवाले से मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने देखने सुनने वालों के साथ कोई एक ऐसी चीज़ शेयर करूं कि जो चीज़ें मैं पेश कर रहा हूं उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म मॉडर्न ज़माने में क्या बन रही है उसको भी दिखाया जा सके। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका जो मौजू है वो मेंटलिस्ट्स लोगों के मुतल्लिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये जो टर्म है मेंटलिस्ट्स की ये ज़्यादातर के लिए शायद नई होगी और काफ़ी अक्सरियत ऐसी होगी जो शायद इसके जो बुनियादी स्ट्रक्चर है मेंटलिस्ट्स का उसको नहीं जानते होंगे। तो बात मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स इकट्ठे किए हैं मुख्तसर से, पहले उनको देख लीजिए फिर उसके बाद बात करते हैं। ये आपने जो उनसे कुछ क्लिप्स देखे हैं इसके अंदर आपने करैक्टर्स को या मेंटलिस्ट को काम करते देखा है। बेसिकली मेंटलिस्ट को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये वो माहिर दिमाग या ब्रेन हैं जिनके यहाँ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो माहिर है या मेंटलिस्ट है वो एट ए टाइम हिप्नोटिज़म, टेलीपैथी, मेस्मरिज़म और सबसे बढ़कर ये अपने न्यूरोसाइंस का वो अपना नॉलेज इस्तेमाल करता है जिसके ज़रिए से वो एक इल्यूजन या दिमाग को बेहतर तौर पर इस तरीके से इस्तेमाल कर सके अपने को दूसरे को अफेक्ट करने के लिए कि वो जो दिमागी खुसूसियात और बाज़ कमज़ोरियाँ हैं उसके तहत लोगों के दिमाग पढ़ सके। तो यानी कि मेंटलिस्ट एक ऐसी जॉब है या एक ऐसा महारत है इंसानों में आई है जिसके ज़रिए से ये इंसान का दिमाग पढ़ भी लेते हैं और उसको इस तरीके से मुतासिर भी कर लेते हैं कि जो ये उसको सजेशन दें या इंस्ट्रक्शन दें टेलीपैथिक तरीके से वो वही सोचे और उसके मुताबिक ही रिज़ल्ट दें। यानी कि एट ए टाइम ये एक 2 वे कम्युनिकेशन चल रही है जिसके अंदर अपनी शार्पनेस की वजह से मेंटलिस्ट जो उनसे सामने वाला सब्जेक्ट या करैक्टर है या ऑडियंस का वो बंदा जिसको उसने सेलेक्ट किया है उसकी ज़रा सी भी जुम्बश हरकत जो सी चाहे उसकी आँखों की है, नाक की है, कानों की है, बॉडी लैंग्वेज पूरी की पूरी है, उसको पढ़ के उसके मुतल्लिक असेस भी कर रहा है और हिप्नोटिज़म, मेस्मरिज़म और ख़ास तौर पे टेलीपैथी को इस्तेमाल करते हुए उसको ऐसी सजेशंस दे रहा है कि जो उसको वो सजेशन देगा वो उसके मुताबिक ही चीज़ को सोचेगा। जिसकी वजह से आप जब मेंटलिस्ट्स के मुतल्लिक यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे या गूगल के पे इसके मुतल्लिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेंटलिस्ट किसी का भी एटीएम कार्ड का नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ज़िंदगी का कोई ख़ास वाक़या फौरी तौर पर रीड करके उसको बताने के काबिल होते हैं। अब सोचने वाली बात है कि ये बज़ाहिर तो एक जादू लगता है और शायद बहुत सारे लोगों को स्टार्ट में लगे कि शायद मेंटलिस्ट और मैजिशियन में कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि मैजिक एक हाथ की सफाई का या इल्यूजन का वो इल्म है जिसके अंदर सब्जेक्ट या जिस बंदे को सेलेक्ट किया जाता है उसको इन्फ्लुएंस या उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, बल्कि अपने हाथों के ज़रिए से
جو کریکٹر جو آبجیکٹ ہے، آئٹم ہے، چاہے وہ تاش کے پتے ہوں، گلاس ہو یا جگ ہو یا کوئی بھی ایسی کوئی آبجیکٹ ہو، اس کے ذریعے سے کرتب دکھایا جاتا ہے. جبکہ مینٹلسٹ کا جو ان سے آبجیکٹ ہے یا سبجیکٹ جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے، وہ انسان خود ہے، اور انسان کے اندر بھی اس کا جو دماغ ہے اس کو فوکس کر کے اس کو وہ ریڈ بھی کر رہا ہے اور اپنی انسٹرکشن سے اس کو کسی خاص حالت میں لے کے بھی آ رہا ہے. دیٹ از وائی جب وہ کسی کو آڈینس میں سے، یا آپ نے ایک کلپ میں دیکھا ہوگا کہ ٹرین کے اندر ایک بندہ جا رہا ہے، اس کو اس نے سلیکٹ کر لیا، یا اپنے فیملی کے اندر کسی فنکشن کے اندر وہ کسی کو سلیکٹ کرتا ہے، تو وہ اس کو خود سے دعوت دیتا ہے کہ تو کوئی بھی چیز سوچ لے، اور اس سوچنے کے بعد میں تجھے جو انسا ہوں اس کے متعلق ایگزیکٹلی بتا سکوں گا. اب ہوتا کیا ہے، مثال میں آپ کو دینے کے لیے، شیئر سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ جیسے کسی کا اے ٹی ایم کا کارڈ کا اگر اس نے پن کوڈ ڈھونڈنا ہے، تو وہ جب اس کو کہے گا کہ تو اپنا پن کوڈ کو یاد کر، تو نارملی انسان کی سائیکی یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جب اس نمبر کو یاد کرتا ہے تو وہ ایگزیکٹ فوری طور پہ، جیسے کسی کا نمبر 2314 ہے تو وہ اس کو یاد کر لے گا. لیکن یہاں پہ مینٹلسٹ یہ کہے گا کہ تو 1 سے 9 یا 1 سے 10 کی گنتی گنے. اب یہاں پہ اس کی شارپنس کیا ہوگی مینٹلسٹ کی، کہ جب وہ 1 2 3 4 پڑھ رہا ہوگا تو 2 کیونکہ اس کا فرسٹ ڈیجٹ ہے، تو اس کی آنکھ کی پتلی آپس میں سکڑے گی، اور آنکھ کی پتلی جو سی ہے ناک کی یہ جو جڑ ہے اس کی طرف جائے گی. دیٹ مینس کہ یہ اس کے کانشیس ہونے کی نشانی ہے کہ اس وقت جو نمبر میں نے سوچا ہے وہ نمبر وہ ہے جو میرے پن کوڈ کے اندر ہی ہے. اسی طریقے سے 2314 اگر اس کا پن کوڈ ہے تو وہ ہر دفعہ اس طرح کا ایک باڈی لینگویج کا یا فیس ایکسپریشن کا ایک سائن دے گا، اور مینٹلسٹ لوگ اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے بات سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر کوئی مینٹلسٹ اس کو کہے گا کہ تو اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ سوچ جو تیری فیملی سے ریلیٹڈ ہو، اور فیملی کے وہ بندے سے ریلیٹڈ ہو جو تجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا جس کے قریب ہے. نارملی فیملی کے اندر 90% لوگوں کی جو فیوریٹ کریکٹر ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے، یا بہن بھائی یا باپ ہوں گے. اب اس نے ایک تو مینٹلسٹ نے اس کو جب یہ سوچنے کے لیے کہا تو اس نے پہلے ہی اس کو گھیر لیا، اس کے بغیر احساس دلائے اس کے ارد گرد ایک ریسٹرکشن لگا دی کہ تو ان چیزوں کے متعلق سوچے گا. اور اب سوچتے ہوئے اب وہ ایٹ اے ٹائم 2 چیزوں کو استعمال کرے گا. وہ اس کی پرسنالٹی کے متعلق جو پہلے سے انفارمیشن اکٹھی کی ہوگی اس کے مطابق سوچے گا کہ یہ بندہ اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوگا، بھائی کے زیادہ قریب ہوگا کہ بہن کے زیادہ قریب ہوگا. اور اگر یہ انفارمیشن اس کے پاس نہ ہوئی اور جینوئنلی جو سبجیکٹ ہے وہ واقعی کوئی بالکل غیر اور نیا بندہ ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا کہ اس کو اپنے دماغ سے سجیشن دے گا کہ تو نے اس رشتے کے متعلق سوچنا ہے. جیسے وہ اس کو سجیشن دے گا کہ تو اپنی ماں کے متعلق سوچ. اب یہاں پہ مینٹلسٹ کی سجیشن پاور اتنی سٹرونگ اور تیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے دماغ کو اس طریقے سے سبجیکٹ کو افیکٹ کرے گی کہ وہ وہی سوچے گا جس کی اس کو انسٹرکشنز ملی ہیں. تھوڑا سا نیورو سائنس کے حوالے سے اگر ہم مینٹلسٹ کے جاب کو دیکھیں تو اس کے اندر جو بیسکلی دماغ کے 3 بیسک پارٹس ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں سبجیکٹ کے بھی، اور جو ان سے مینٹلسٹ خود ہے وہ بھی. اس کے اندر پری فرنٹل کارٹیکس ہے، پھر اس کے علاوہ ہیپوکامپس ہے، پھر اس کے علاوہ ایمیگڈلا ہے. پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ دماغ کے ڈیسیژن پاور اور انالیسس کو استعمال کر رہا ہے. ہپوکیمپس جو سا یہاں پہ ہے وہ آپ کی دماغ کی میموری اور جو سی اولڈ میموریز اور ان کو سٹور کیا ہوا ہے اور اس کا ریٹریول کا کام کر رہا ہے. امیگڈلا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ایموشنز، خاص طور پہ فیئر، سرپرائز اور ایکسائٹمنٹ کو یوز کر رہا ہے. اب ان تینوں کے کمبینیشن کو وہ جب وہ جانتا ہوتا ہے مینٹلسٹ، تو اس کے ذریعے سے یہ باتوں کو یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی میں ایسے کوئی چیز کہوں گا تو
ان تینوں پارٹس آف برین کی جو ان سی لمیٹیشنز کیا ہیں، کن چیزوں سے آپ کی یہ ہٹ ہوگی، اور اگر خاص طور پہ میموری کے کس والے پارٹ کو گلڈا کو اگر میں یہ سوچے رہا ہوگا یا کسی خاص کریکٹر کو سوچے گا تو اپنی آنکھ، ناک، منہ، بازو، ہاتھوں سے کس طرح کا ایکسپریشن دے گا جس سے وہ ریڈ کر سکتا ہے۔ تو بیسیکلی آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا مینٹلسٹ کی جابس کے متعلق کہ مینٹلسٹ کی جو ان سا ورک ہے اس سے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ صرف روحانی بابے یا بزرگ ہی ایسی شخصیات نہیں ہیں روحانیت میں کہ جو آپ کا دماغ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے دماغ کے اندر کوئی چیز ڈال سکتے ہیں، آپ کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں، آپ کے دماغ کو انسٹرکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جاب فی زمانہ ایک مینٹلسٹ بھی کر لیتا ہے، اور مجھے مینٹلسٹ اس لیے پسند ہیں کہ بڑے بڑے جو کامیاب ترین اور مشہور ترین مینٹلسٹ ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے کہ وہ اپنی اس صلاحیت پہ اپنے آپ کو کوئی روحانی پیشوا نہیں بناتے، بلکہ اپنے آپ کو انٹرٹینر کی ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ آپ اس کے متعلق اگر مزید جاننا چاہیں تو ڈیوڈ براؤن ڈیرن براؤن جو ہے وہ یو کے کا ایک مینٹلسٹ ہے جو دنیا کا اس وقت نمبر 1 مینٹلسٹ کہلاتا ہے، آپ اس کے متعلق پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین میں بھی بعض عورتیں بڑی مشہور ہیں، اپنے کلپس کے اندر دیکھا ہوگا۔ آپ ان کریکٹرز کے کاموں کو دیکھ کے مینٹلسٹ کی جاب کو ایسا آپ کو نظر آئے گا جیسے یہ کوئی جادو کر رہے ہیں یا کوئی روحانی صلاحیت استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ نہ یہ جادو ہے نہ کوئی روحانی صلاحیت ہے، یہ صرف شارپ مائنڈ کے وہ لوگ ہیں کہ جو بندے کی فیس ایکسپریشن اور باڈی لینگویج کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور ہپناٹزم، مسمرزم اور خاص طور پہ ٹیلی پیتھی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بات اس کے دماغ میں ڈال کر وہی ریٹریو کر کے اس کو بتا کر متاثر بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ کلچر، اینتھروپولوجی اور بایولوجی کا جو کمبینیشن ہے اس کے لحاظ سے ہمارے مذہبی اور روحانی نظریات کیسے بنتے ہیں اس پہ بات کریں، کیونکہ پہلی 2 قسطوں کے اندر نیورو تھیولوجی میں ہم نے سلیکٹ کیا تھا صرف خدا کے وجود کو تھیولوجی اور نیورو سائنس کیسے ڈیل کرتی ہے۔ اب ہم اسی سبجیکٹ کو، یعنی کہ یہ جو ان سے روحانیت کا سبجیکٹ ہے، اس کے اندر سے روحانی تجربے، ایکسپریشنز، قصے، روحانی واردات کس طریقے سے کلچر اور سوشیالوجیکلی اور اینتھروپولوجیکلی بایولوجی کے ساتھ مل کر کیسے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جاتی ہے، ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔